السلام علیکم ناظرین. ناظرین اس وقت طبیعت میری بس صحت کے والے سے بھی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن مزاج اس وقت ذرا تھوڑا سا اس لیے بگڑا ہے کہ ایک ابھی کل پرسوں سمیم رحیم صاحب نے جو ویڈیو بنائی تاج مصر کے بارے میں کہ وہ ایک شادی کے فنکشن میں شریک ہوئے جو اربوں پتی لوگوں کی شادی تھی، تو اس میں وہ ان کو بلایا گیا اور انہوں نے شرکت کی اور انہوں نے وہاں پہ 10 لاکھ روپیہ ان کو دیا گیا اور 10 لاکھ روپیہ انہوں نے لیا. اور پھر دوسرے دن ویڈیو میں پھر کہا کہ وہ 10 لاکھ ان کو نکاح پڑھانے کا نکاح خواہ کے طور پہ دیا گیا اور ان کو فنکاروں کی لسٹ میں شامل کیا گیا. وہ بھی بطور فنکار بلائے گئے اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ فنکار ہیں، ہم تو ان کو مولوی سمجھتے تھے. ایک ہی دن میں ان کی ساری پرسیپشن چینج ہو گئی فنکار سے مولانا کی. یہ باتیں انہوں نے کی اور جب انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ روپیہ ان کو دیا نکاح پڑھانے کا تو انہوں نے لے لیا، بس گیا جی وہ گیا، بس چلا گیا، بس وہ اب بس کوئی ٹیکس شیکس نہیں، بس چلا گیا. اس 10 لاکھ روپے کو مولانا کو کہنے کا انداز کہ وہ چلا گیا، بس وہ 10 پھر وہ چلا گیا نا جی، وہ بس اندر ہو گیا، بس کوئی ٹیکس شیکس نہیں. بس یہ انداز آپ اتنا خاص دیکھیں گے مولانا کا کہ کسی اور بندے کی جو 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ پیمنٹ وہاں فوٹوگرافروں نے یا ڈیکوریشن والوں نے دی، جن کی انہوں نے تفصیل بتائی، جیسے منشی بنے ہوئے تھے ان دونوں فیملیوں کے، وہ تو شادیاں کر کے اپنے گھر چلے گئے، پیسے لینے والے اپنے پیسے لے کے گھر چلے گئے. یہ FBR سے پتہ کرتے رہے کس کو کیا ملا ہے، خود ڈھونڈتے پھرے لوگوں کی اس کی جیب میں کتنا گیا ہے. ان کی منشی گیری کرنے کے لیے پیچھے یہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ویڈیو بنائی. تو اب وہ جو لینے والے تھے وہ لے کے چلے گئے، لیکن ان کو ہضم ان کو نہیں ہوا کہ ان کو اتنے پیسے کیوں مل گئے. اب بندہ پوچھے کہ بھئی آپ کے کہنے سے ایک مولانا تاج میر صاحب جیسا بڑا عالم دین سیلیبریٹی شخصیت کا مالک، جس کو پرائم منسٹر اس میں اور کہاں کہاں جانے کی رسائی ہے، جہاں آپ جیسے لوگ ترستے ہیں خبریں لینے کے لیے، وہاں جا کے یہ بیٹھ کے بیان کرتے اور کھانے کھاتے ہیں. آپ لوگ شاید پھر ان سے حسد کرتے ہوں گے. اب تو پتہ تو یہی چل رہا ہے کہ آپ کی صحت ان سے بہت چھوٹی ہے اور ان کی صحت بہت بڑی ہے. پھر مولانا جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے شروع سے ایک ذمہ دارانہ گھرانے سے ان کا تعلق ہے. ان کے والد اپنے علاقے تلمبے کے ایک بڑے ذمہ داروں میں شمار ہوتے تھے اور وہ صاحب حیثیت کھاتے پیتے لوگ جسے کہتے ہیں کروڑوں پتی وہ شروع سے ہیں. اس زمانے سے جب مولانا بھی بچے چھوٹے تھے اور ان لوگوں کی زمینوں کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ ایک مینیجرز کا سلسلہ ہوتا ہے اور بڑے سارے لوگ ہیں جو لوگ کفر کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں اور پہلے بھی کرتے تھے. تو یہ اس لیول کے ذمہ دار ہیں، پہلی بات ہے. تو ایسی حیثیت میں ان کو اپنی خاندانی جو حیثیت ہے، جو ان کا قوم برادری ہے، اسی میں ان لوگوں کو اتنی رسائی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جگہوں تک ان کو ان کا اٹھنا بیٹھنا ایک عام نارمل سی بات ہوتی ہے عام لوگوں کی نسبت. تو یہ تو اس حیثیت میں ہی پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا، اوپر سے علم دین دیا اللہ نے، ان کو سیلیبریٹی بنا دیا، پوری دنیا میں ان کا نام ہو گیا، وہ ایک الگ ان کو پہچان مل گئی. اب آج ان کو ایک نکاح خواہ کہنا، مولانا تاج میر صاحب ایک نکاح خواہ ہے، کیا وہ رجسٹر والے مولوی ہیں جو رجسٹر اٹھائے لوگوں کے نکاح پڑھاتا پھرتا ہے؟ ان جیسے لوگوں سے تو وقت مانگتے ہوئے بھی لوگوں کو مہینوں لگ جاتے ہیں کہ مولانا ہماری شادی آنے والی ہے، آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے، آپ نے ضرور ٹائم دینا ہے. کتنے مہینوں سے ان کے وہ پیچھے پڑے ہوں گے، تب جا کے وہ مینیج ہوا ہوگا کہ وہ اس شادی میں وقت پہ پہنچ گئے ہوں گے. پھر اگر انہوں نے وہاں پہ اللہ نے ان کو نوازا تھا، جن کی شادیاں تھیں، بچیاں تھیں، بچوں والے تھے، انہوں نے اگر لوگوں کے ہدایہ کی شکل میں کچھ پیسے بانٹتے ہیں یا بانٹے ہیں انہوں نے اس لیے کہ لوگ اب مہمان خوش ہو کے جائیں، ان کو پتہ چلے کہ ہم نے بڑی قدر سے ان کو بلایا ہے. پھر مولانا کو 10 لاکھ روپیہ دے دینا ان کا ایک ہدیہ تھا، ایک لفافے میں انہوں نے ڈال کے دے دیا ہوگا، اس کا چیک یہ جو کچھ بھی ہے. کیا مولانا نے مانگا ہوگا کہ میں نکاح تب پڑھاؤں گا 10 لاکھ روپیہ لوں گا؟ سمیع صاحب اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے کہیں کتنی صافتی بدجانتیاں، کتنی توڑ مروڑ آپ نے اس خبر میں مولانا کی جلسی میں کی ہے کہ وہ 10 پھر ان کو جی دے دیا، بس وہ چلا گیا جی، بس 10 چلا گیا، وہ ٹیکس کوئی نہیں. اور مولانا پتہ نہیں کتنا ٹیکس پے کرنے والے ذمہ دار ہیں، پہلے پتہ تو کریں جا کے آپ. اس 10 لاکھ کا ہدیے کا انہوں نے ٹیکس دینا تھا یا نہیں دینا تھا وہ پوچھ لیں ان سے جا کے. ہر بات میں اندازہ لگا کے صافتی جنازے نکال رہے ہیں اپنی پروفیشنلزم کے بھی. آپ ہم تو ان کو مولوی سمجھتے تھے، وہ تو پھر کار نکلے. اور FBR والوں نے اگر لسٹیں بناتے وقت ان کا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جن لوگوں کو پیسے دیے گئے فنکاروں میں، تو اب وہ مولانا پھر تاج میر صاحب کا فیصلہ قیامت والے دن فنکاروں میں ہوگا یا آپ کے کہنے سے فنکاروں میں ہوگا، علماء میں نہیں ہوگا. پھر انہوں نے لکھا بھی ہے کہ نہیں ہمیں تو یہ آپ کی اس ساری باتوں کے اندر تو جھوٹ ہی نظر آ رہا ہے، یہ بھی جھوٹ ہی بولا ہوگا آپ نے کہ انہوں نے لکھ دیا. اگر انہوں نے لکھ دیا تو کیا ہوا،
اور آپ نے مان لیا تو کیا ہوا؟ وہ خدا کا خوف کرے. اس طرح کی بدجانتیاں. پھر آپ جو خود شخصیت، جس طرح کی آپ کی شخصیت ہے، ہم تو آپ کو سنتے ہیں، آپ کے کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں، آپ کی صحافتی پیشہ ورانہ مہارت کو دیکھتے ہیں. اگر ہم آپ کی حلیے کو دیکھیں، جس طرح آپ ایک دم ڈبے سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں، کیمرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال پیچھے والے آگے آئے ہوتے ہیں، آگے والے پیچھے کی ہوتی ہیں، مونچھیں منہ میں جا رہی ہوتی ہیں، شرٹ کس طرح کی پہنی ہوتی ہے اور پینٹ کس طرح کی پہنی ہوتی ہے، ایک جیکٹ کسی اور طرح کی ہوتی ہے، اور بیچ میں ایک ایسی عجیب سی ٹائی اپ لگاتے ہیں کہ جیسے اسکول کے بچے وہ سبز پینی اینکوں کے ساتھ ٹائیں لگاتے ہیں، اس طرح کی ٹائیں لگا کے ہمارے سامنے بابا آ جاتے ہیں. ہے جی، مطلب کیا کمبینیشن ہے. پنک ٹائی کا جہاں ہوتا ہے، جہاں پنک ٹائی ٹھوک دیتے ہیں، پیلی ٹھوک دیتے ہیں. آپ کو خود پتہ نہیں چلتا میں کارٹون بن کے تو ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں. ہم سن لیتے ہیں. کبھی تبصرہ کیا نیچے کہ سمیع صاحب کچھ تھوڑا خیال کیا کریں، آج تو بالکل ہی کارٹون لگ رہے تھے آپ، تو لگ رہے ہوتے ہیں آپ. کبھی ڈھنگ سے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید پونی شونی پیچھے سے غائب ہوگی ہے، بال بنا لیے، سمیع صاحب کوئی اچھے سلجھے ہوئے انداز میں آپ آیا کریں گے. پھر ایک دن پتہ چلتا ہے پیچھے سے آدھی پونی کھل کے ادھر گئی ہوتی ہے، آدھی پونی کھل کے ادھر گئی ہوتی ہے، بہت مجبور ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں چلی گئی چکی. تو ہم تو سب کچھ آپ کا برداشت کرتے ہیں، آپ بھی تھوڑی برداشت پیدا کریں. اور اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کو تھپڑ پڑا تھا نا، یہ ہے وجہ. تھپڑ آپ اس لیے کھاتے ہیں. آپ اس طرح کی اب جو بات کر دی ہے، یہ آپ نے تھپڑ بھی بہت سارے اپنے حق میں ڈیو کر لیے ہیں. آپ کے منہ پہ سیاہی پھینکنے کا عمل بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد. آپ پہ جوتا بھی پھینکا جا سکتا ہے اس کے بعد. آپ کو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اس بات کے بعد جو کچھ آپ نے مولانا تعلیم کے بارے میں اپنے اندر کا بغض نکالا ہے. اب بغض تو نکل گیا ہے، آپ نے مزہ تو لے لیا ہے. اب کسی اور نے بھی تو مزہ لینا ہے نا جناب. کوئی اور بھی تو آپ کے اوپر کچھ پھینک کے مزہ لے گا، اس کا بھی دل کرے گا میں بھی مزہ لے لوں. تو مزوں کے لیے اب تیار ہو جائیں، تھپڑ کھانے کے لیے اب تیار ہو جائیں. جس محفل میں جائیں وہاں ذرا احتیاط سے رہیں آپ. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میں نہیں مانوں گا تھپڑ. میں آپ کے پیچھے کوئی نہیں آنے والا، پیچھے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو یہ ویڈیو بنانی تھی، حق بات کو حق کہنا تھا، غلط کو غلط کہنا تھا، میں نے بنا دی. اور انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنی زیادہ اس کو میری چینل کی حیثیت ہے اس سے زیادہ میں اس کو وائرل کرنے کے لیے جگہ جگہ جا کے اس کو کروں، تاکہ ہر جگہ سے یہ ویڈیو نکلے. اور آپ کی ماشاءاللہ سے صحافتی جو کرامتیں ہیں جو آپ نے ظاہر کی ہیں اس ویڈیو میں طالب علم صاحب کے بغض میں ہے جی. اور جس طرح آپ نے ان کا اسٹیٹس بدلا ہے کہ میں تو ان کو مولانا سمجھتا تھا، آج سے میں ان کو فنکار سمجھنے لگا ہوں. تو پھر آپ اتنی جلدی رائے بدل لیتے ہیں، تو اپنی اس رائے بدلنے پہ آپ کو، ہمیں افسوس ہے، آپ کو ہونا چاہیے. تو یہ تو رائے بدلنے سے آپ کو کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کو اب تھپڑ پڑنے والے ہیں، بہت کچھ آپ کے اوپر برسات ہونے والی ہے پیار محبت کی. اور میں کہتا ہوں کہ ہو ضرور. کوئی میری سننے والا ہی کر دے، میری سنگی کر دے آپ کے اوپر ہے جی. آپ کو پتہ تو چلے گا آپ نے کیا کیا ہے. اس طرح ہوتا ہے، تھپڑ پڑتے ہیں. فواد چودھری صاحب جیسے لوگ تو استعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو آپ کے لیے منتخب کیا. فیصلہ اللہ کا تھا، تھپڑ اللہ کی طرف سے تھا. اور ابھی جو آپ کو پڑھنے والے ہیں اس سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تھپڑ کیسے پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں، اور فواد چودھری کہاں سے آ جاتا ہے تھپڑ مارنے کے لیے. فواد چودھری نہیں آتا ہے، تشکیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. آپ جیسے ان باتوں کی بات کافی ونڈو آپ کی تو ہوئی ہوگی، ابھی تک آپ کو خلش اس کی جاتی نہیں ہے. بات تو کرتے ہیں نا کہ اس میں وہ ہے، ہم نے بھی وہ مقدمے میں وہ نہیں ہوتا انصاف. تو انصاف کے دن کا آپ کو انتظار ہے. او بھائی میرے انصاف نہ مانگو، توبہ کرو، کئی 4-6 تھپڑ اور نہ نکلے انصاف کے چکر میں. یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کے دل میں اور تھپڑ پڑے ہوئے ہیں، بقایا ہو گئے ہیں بیلنس. اب نہ انصاف مانگنا کسی سے تھپڑ کے بارے میں کہ مجھے انصاف دو، مجھے جس کو فواد چودھری تھپڑ مارا تھا میں انصاف چاہتا ہوں. پتہ چلے جی 4-6 اور پڑے ہوئے، پہلے وہ تو وصول کرے نا، پھر اس کے بعد انصاف ہوگا. سمیع صاحب بڑا افسوس ہوا. یقین کریں آپ کے خلاف ویڈیو بنا کے مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے، برا بھی لگ رہا ہے، لیکن مجبوری ہے، کیا کروں. اگر آپ جیسے لوگوں کو اس طرح کہنے سے روکا نہ جائے، کل کوئی اور کھڑا ہو جائے گا، وہ بھی یہی بات کر لے گا. کم سے کم وہ میری ویڈیو سن کے شاید رک جائے کہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غلط کو غلط بھی کہہ دیتے ہیں. میری ساتھیوں سے گزارش ہے، اگر میری ویڈیو آپ کو آج اچھی لگے، اس سے آپ متفق ہیں اور سمیع ابراہیم صاحب کی پونی تھوڑی سی ٹائٹ کرنی ہے آپ نے میرے ساتھ مل کے، تو کریں. اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، وائرل کریں اس کو، اور ان کو معذرت کرنے میں مجبور کریں کہ انہوں نے غلط کیا ہے جو کیا ہے. سوری کرنا بنتا ہے ان کا. میں اپنے چینل نیوز اینڈ ویوز بھائی عامر سے آپ سے اجازت لیتا ہوں. آج اتنا ہی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.